آپ اگر تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے تو مجھے پڑھنے میں آسانی ہوئی. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. فاتحہ. نہیں لیڈ تو سے لگا دیے لیکن اندر کیا ہو رہا ہے انہیں کا معلوم کہاں سے بولتی ہیں. ہاں میں دیکھوں. مومنین کرام ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ ارواح مومنین و مومنات شہدائے ملت شہدائے راہ ازا شہدائے راہ دین اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے بلخص اس مجلس کو آج 49 سال غالباً ہو چکے ہیں اور مختلف ادوار میں جن لوگوں نے دام درہم قدم سخن اس مجلس اعظم میں اپنی خدمات کو فراہم کیا ان سب کی ارواح کو شامل کرتے ہوئے بلخص مرحوم مقبول مرحوم مسرور نقوی مرحوم جمیل عباس مرحوم تنویر عباس مرحوم کاظم زیدی مرحوم ذیشان صاحب مرحوم شاکر صاحب مرحوم علی رضا صاحب مرحوم محمد عباس مرحوم امانت پاشا مرحوم عباس مہدی مرحوم محمد اصغر مرحوم نجم الحسنین اور مرحوم رضا بھائی اور جملہ ارواح مومنین و مومنات کے لیے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن درود پڑھے مل کے محمد و آل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین الذي دنا فقدل فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزوهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. درود پڑھیں کہ محمد ایک اور صلوات پڑھیں کہ محمد مومنین کرام برباد ازاں ایام ازاں ہیں اور آپ سب بنص قرآن و بتعبیر قرآن
اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ میں نے رسالت کے عنوان سے پہنچایا، اس راہ میں زحمتوں کو اٹھایا، اس راہ میں مشقتوں کو برداشت کیا، اس راہ میں صعوبتوں اور تکالیف کو سہا، ان تمام تکالیف، ان تمام زحمات، ان تمام صعوبتوں کا صلہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ نکرہ جب سیاق نفی میں آئے تو اس کا ترجمہ تھوڑا سا اگر ٹھہر کر آپ سمجھے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ یہ مطلب جیسے ہم مثلا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ مسئلہ نہیں ہوگا تو لیکن یہاں پر در حقیقت معنی کیا دے رہا ہے کہ معبود تو فقط اور فقط اللہ ہی ہے۔ توجہ ہے آپ کو؟ نیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، معبود فقط اور فقط خدا ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے۔ لہذا اب پیشانی اگر جھکے گی تو فقط اس کے آگے جھکے گی۔ اور کربلا کا سب سے بڑا پیغام بھی یہی ہے کہ اگر سر کسی کے آگے جھکے گا تو وہ ذات واجب خداوند متعال ہوگی کہ جس کے سامنے سر کو جھکایا جا سکتا ہے، باقی نہ کسی طاغوت کے سامنے، نہ کسی حکومت کے سامنے، نہ کسی کے بال کے سامنے، نہ کسی کی شہرت کے سامنے، نہ کسی کی طاقت کے سامنے۔ اگر کسی کے سامنے سر جھک سکتا ہے تو وہ ذات خداوند متعال ہے۔ اور حسین ابن علی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ کیسے سجدہ کرنا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل۔ صلوات پڑھے مل کے محمد وآل محمد۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی معبود فقط اللہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں وہاں پر بھی ایک لا آ رہا تھا اور ایک الا آ رہا تھا، اس آیت میں بھی ایک لا آ رہا ہے اور الا آ رہا ہے۔ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہاں پہ ایک لا پڑھا اور ایک الا پڑھا، یعنی جو الا سے پہلے تھا نا اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے، جو بات ہے وہ اس اللہ کی بات ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو بات ہے وہ اس اللہ کی بات ہے۔ تو اب اگر اس آیت کا ترجمہ اس انداز سے کیا جائے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، تو اگر میں اس کا ترجمہ یہ کروں کہ اگر اجر رسالت کے عنوان سے کچھ مانگا ہے تو وہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام نے قرآن میں منگوائی، وہ محبت اہل بیت، کیونکہ لا اور الا یہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر اس محبت اہل بیت، اس لا الہ الا اللہ، اس محمد رسول اللہ، اس علی ولی اللہ، اس لبیک یا کتاب اللہ، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا سورہ مبارکہ فصلت کی 30ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ میں بہت صورت سے اپنے مطالب کو پیش کر کے آگے گزروں گا کیونکہ رات بہت گزر چکی ہے، آپ مسلسل اذان میں مصروف ہیں، کل سب کو اپنے کسب و کار کے لیے بھی جانا ہے اور بالآخر اہل محلہ کے ان اوقات کا بھی خیال رکھنا ہے، لہذا بہت صورت کے ساتھ اپنے مطالب کو آپ کی نظر کروں اور آپ سے رفع زحمت کروں۔ کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، دیکھیں بہت اہم آیت ہے اور اس کو ہمارے بچے کو یاد کر لینا چاہیے، کیونکہ یہاں صاحبان استقامت کے لیے نا جو فضائل بیان ہو رہے ہیں شاید وہ فضیلت میرے اور آپ کے لیے کافی ہے کہ ہم اگر دین کی راہ میں استقامت کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہے۔ کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، صرف کہا نہیں بلکہ یہ کہنے کے بعد اس پر سختی سے ڈٹ گئے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے باکرامت افراد پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اگر مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں استمرار پایا جاتا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا
کہ جن لوگوں نے بدر میں استقامت کی ان پر ملائکہ کا نزول ہوا تھا؟ نہیں. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، اللہ ہمارا رب ہے کہنے کے بعد اگر اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا جائے تو اللہ کی جانب سے نصرت آتی رہے گی، ملائکہ کا نزول رہے گا، اور ہنگامے نزول ملائکہ بشارت دیں گے اللہ تخافوا، خوفزدہ نہ ہو، ولا تحزنوا، غمزدہ نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے. اگر حق کے لیے نا ہمیں ایک مرکز پر آنا ہے. یہ یاد جو آپ کربلا کی منا رہے ہیں درست ہے. پچھلے سال بھی میں نے یہ پیغام دیا تھا کہ یہ یاد جو ہم کربلا کی منا رہے ہیں، ہمارا انداز ہے ہم سیاہ پوشی اختیار کرتے ہیں، ہمارا انداز ہے ہم گریا کرتے ہیں، ہمارا انداز ہے ہم صفحے ماتم بچھاتے ہیں، لیکن یاد حسین ابن علی تو فقط ہم سے مخصوص نہیں. یاد حسین ابن علی تو حریت پسند تمام اقوام کے ساتھ منسلک ہے. جو بھی آزادی خواہ ہوں، جو بھی آزادی پسند ہوں، جو پیمانے حقیقی آزادی کے علمبردار ہوں. اب تو آزادی کے نام پر بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے نا. اب تو آزادی کے نام مغرب کی بنائے ہوئے توق اور بیڑیاں پیروں میں ڈالی جا رہی ہیں. مگر حسین ابن علی علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ جب انسان اللہ کی بندگی کے لیے جھکتا ہے تو تمام تر جعلی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل. مصنوعی زنجیروں سے آزادی ملتی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے. صلوات اور پڑھے مل کے محمد وآل محمد. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم عزاداری کا ایک خاص فرق رکھتے ہیں. ہمارے پاس معصومین کی روایات ہیں اور ان روایات کے مطابق ہم کریا کرتے ہیں، ہم سینہ زنی کرتے ہیں، ہم سر کو پیٹتے ہیں، ہم سر پہ خاک ڈالتے ہیں. یہ معصومین کی روایات، کیونکہ ہمارے لیے حجت رسول اللہ اور ان کے اہل بیت ہیں. لیکن اگر مخالفت کی بات آئی یزید کی تو یزید کی مخالفت صرف ہمارا خاصہ نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں آگا. یزید کی مخالفت صرف ہمارا خاصہ نہیں ہے. حسین ابن علی علیہ السلام امام معصوم ہیں ہماری نگاہ میں، اس لیے ہمارے لیے حجت ہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے ایک فریضے کے طور پر ہر زمانے کے طاغوت بالاخص جس کے خلاف حسین ابن علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، اس کی مخالفت ہمارے لیے لازم ہو گئی. لیکن کیا یزید کی مخالفت میں فقط امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا بیعت نہیں کروں گا؟ آپ جوانوں سے سوال ہے، اپنے بھائیوں سے سوال ہے، اور تمام امت مسلمہ سے وابستہ برادران سے سوال ہے. آقا امام حسین علیہ السلام یزید کی مخالفت کرنے والے، اس نہج پر پہنچنے والے کہ کربلا میں جا کر اپنا خون بہا دیا، کربلا میں اپنے بچوں کا شہید ہونا گوارا کیا، کربلا میں مصیبتیں برداشت کی، مگر یزید کی حکومت امام حسین علیہ السلام نے برداشت نہیں کی. اب ذرا سا توجہ کر لیجیے. مخالفت تو اور افراد نے بھی کی تھی. دیکھیں میں نے کہا نا کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے حجت ہے نا. بہت سے لوگ ہیں جو حسین ابن علی کو حجت نہیں مانتے، بہت سے لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو اسوہ نہیں مانتے. میرے اور آپ کے لیے تو امام حسین علیہ السلام اسوہ کی منزل پر ہے، کیونکہ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. جس کے لیے مولانا طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جاننا ہے نا اس حدیث کو کہ میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہیں، تو جان لو کیسے پہچانو گے کہ کب حسین رسول سے اور کب رسول حسین سے. کا 61 ہجری سے پہلے یہ میرے کلمات نہیں ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کلمات ہیں. کا 61 ہجری سے پہلے حسین رسول سے تھے، مگر 61 ہجری کے بعد اب اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا سنو تو سمجھ جاؤ کہ حسین کی قربانی کی وجہ سے ہے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل. امام حسین علیہ السلام کی عقیدت پر آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی. یہ تو میں نے
ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی مثال دی نا، وہ تو امام حسین علیہ السلام کے عقیدت مند ہیں. کیا آپ کو ہندوؤں میں امام حسین علیہ السلام کی عقیدت مند نہیں نظر آتے؟ کیا آپ کو عیسائیوں میں امام حسین علیہ السلام کی عقیدت مند نظر نہیں آتے؟ کیا آپ کو دیگر مکاتب میں امام حسین کی عقیدت مند نظر نہیں آتی؟ بالکل ہے. لیکن ابھی یہاں پر بات میں اسوہ کی کر رہا ہوں، اور جب بات اسوہ اور نمونہ عمل کی ہو نا تو سید الشہداء علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے ایک خط میں لکھا تھا، لکم فی اسوہ، تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ موجود ہے. یا امام حسین، آپ نے فرمایا لکم فی اسوہ، تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام میں اپنے بابا اور اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کیا ہے. اور قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لہذا امام حسین علیہ السلام اسوہ ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا، امام حسین نے یزید کی بیعت کی مخالفت کی. یزید نے ایک خط لکھا اس وقت کے گورنر ولید بن عتبہ کے نام، جو مدینہ میں بنو امیہ کی طرف سے گورنر تھے. اس کو خط میں لکھا، یہ خط آیا یزید کا، خذ الحسین و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر اخذا شدیدا. یزید کا خط ہے، دیکھیں ڈاکومنٹڈ پروف آپ کے پاس موجود ہے. حسین سے، عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو. اگر بیعت کریں تو درست، بیعت نہ کریں تو مدینہ میں ہی کام تمام کر دو. اخذا شدیدا، شدید گرفت کرو. ان تین افراد کا نام لیا. لیکن یزید کی بیعت کے مخالف فقط تین افراد نہیں تھے. اب میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو مخاطب کر رہا ہوں، یزید کی بیعت کے مخالف فقط یہ تین افراد نہیں تھے، چار افراد تھے. ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن زبیر، اور چوتھے حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام. مل کے صلوات پڑھے محمد. تو یزید سے مخالفت فقط مکتب تشیع نہیں سکھاتا امت مسلمہ جلیل القدر. تمام امت مسلمہ کے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ خلیفہ اول کے فرزند یزید کے مخالف، خلیفہ ثانی کے فرزند یزید کے مخالف، زبیر صحابی رسول کے فرزند یزید کے مخالف، علی خلیفۃ اللہ خلیفۃ المسلمین کے فرزند یزید کے مخالف. یعنی یہ طے ہو گیا کہ یزید کی مخالفت کے لیے مسلک نہیں دیکھا جاتا، یزید کی مخالفت کے لیے انسانیت دیکھی جاتی ہے. بس جو انسان ہوگا وہ حسین کی حمایت کرے گا، یزید کی مخالفت کرے گا. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا رات کی اس تاریکی میں اس بات کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا کلام کی، کیا وجہ تھی؟ تو دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو بہت سارے افراد کہ جن کو ان کے گھر والے بھی نہیں سننا چاہتے، وہ بھی اپنی مسند سجا کر بیٹھ کر یزید کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. کہنا اتنا ہے کہ چاہے آپ شیعہ ہو، چاہے آپ سنی ہو، چاہے آپ شیعوں کے کسی فرق سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ سنیوں کے کسی فرق سے تعلق رکھتے ہو، جا کر بتائیے کہ خلیفہ اول کا بیٹا جس کا مخالف اس کا میں مخالف. جا کر بتائیے خلیفہ ثانی کا بیٹا جس کا مخالف اس کا میں مخالف. جا کر بتائیے کہ صحابی رسول زبیر کا بیٹا جس کا مخالف اس کا میں مخالف. اور سب سے بڑھ کر علی شیر خدا کا بیٹا جس کا میں مخالف اس کا میں مخالف. اور جس کے حسین مخالف ہو جائیں رسول اس کے حامی نہیں ہو سکتے. رسول ہمیشہ اسی کے مخالف رہیں گے جس کے حسین مخالف رہیں گے، اور رسول ہمیشہ اسی کے حامی رہیں گے جس کے حسین حامی رہیں گے. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل. یہ تقسیم کر دیا ہے، ہمیں تقسیم کر دیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. آپ میری طرح شوق نہ منائیں، آپ میری طرح عزاداری نہ کریں. اتحاد کا مقصد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ میرے اندر ڈھل جائیں میں آپ کے اندر ڈھل جاؤں. ڈفرینسز ہیں، اس
سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی؟ مشترک ہاتھ پر جمع ہوا ہوگا. ہم سب مل کر ایک قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, ہم سب ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں, تو ہم سب مل کر ایک مشترک انداز سے حسین کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی کمپاؤنڈ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا, اسی کمپاؤنڈ میں اگر شادی شیعہ کے گھر میں ہو اور اس شادی میں وہ مراسم کہ جو نہ شیعوں میں حلال نہ سنیوں میں حلال, گانا بجانا ہو رہا ہو, اس وقت کوئی شیعہ دوست یا سنی دوست یہ کہہ کر الگ نہیں ہوتا کہ یہ میرے وہاں بھی حرام تیرے وہاں بھی حرام. لیکن اسی کمپاؤنڈ میں اگر میلاد مصطفیٰ ہو, اسی کمپاؤنڈ میں اگر مجلس عزا ہو, اسی کمپاؤنڈ میں اگر سیرت نبوی ہو, تو میں الگ ہو جاؤں آپ الگ ہو جاؤں؟ آقا جان یہ نہ کریں, دین کے نام پر متحد رہیں, اللہ کے نام پر متحد رہیں, اذان کے نام پر متحد رہیں. جانتے ہیں نا آپ کے دشمن کیا کر رہا ہے؟ 2 مرتبہ امت مسلمہ کے اس اختلاف کو دیکھتے ہوئے, امت مسلمہ کے اس افتراق کو دیکھتے ہوئے, امت مسلمہ کے اس تفرقے کو دیکھتے ہوئے دشمن نے فائدہ اٹھایا. کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے گئے, کبھی قرآن مجید کی توہین کی گئی. سویڈن میں اس بدبخت نے عید قربان کے دن مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی توہین کی, اور اس کے بعد جب اس کے آتش حسد ٹھنڈی نہیں ہوئی تو دوبارہ محرم میں توہین کی. سمجھیے آقا, سمجھیے اس بات کو. یہ قرآن مشترک اثاثہ ہے امت مسلمہ کا. اس قرآن کے حوالے سے کتنا تفرقے میں ڈالا جائے گا آقا, کتنی نفرتیں پھیلائی جائیں گی. ان کے پاس 40 پارے ہیں, آپ کے کس کے پاس 40 پارے ہیں؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ اس قرآن میں زیر زبر پیش ایک حرف کم زیادہ کسی کے پاس بڑا ہوا ہے, وہ جا کر تجدید ایمان کرے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اس قرآن کو میری اور آپ کی حفاظت پر نہیں چھوڑا. یہ قرآن کو جلا سکتے ہیں مگر قرآن کا کوئی اور بدل لا نہیں سکتے. قرآن کا بدل لانا تو بہت دور کی بات ہے, قرآن کا بدل لانا تو بہت دور کی بات ہے. 2 دفعہ جلائے نا قرآن مجید کو. پہلی دفعہ عید قربان کے دن مسجد کے سامنے. کس کے سامنے آگا؟ مسجد کے سامنے. جرت دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جرت کیسے بڑھی؟ باہر سے گھر میں, آپ کی کراچی والے مثال اچھی طرح سمجھیں گے. اگر کوئی میرے گھر پر ڈاکہ ڈالنے آئے گا نا, پہلے یہ نظر دیکھے گا کہ گھر میں کتنے افراد ہیں, کے بعد دیکھے گا کہ گھر کے افراد کس کس میدان میں حاضر ہوتے ہیں. پھر آ کر دیکھے گا کہ گھر کے افراد کا آپس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے, بھائی بھائی سے لڑا ہوا تو نہیں ہے. یہ جو قرآن کی توہین ہو رہی ہے نا آقا, یہ میرے اور آپ کے تفرقے کی وجہ سے ہے کہ دشمن سمجھ رہا ہے کہ جب تک ان کے مذہب مسلک فرقے پر بات نہ آئے یہ نہیں اٹھتے. یہ قرآن کے نام پر مجھے اور آپ کو اٹھنا ہے. بہت آسان اقدام کیے ہمارے جوانوں نے. عاشورے کے دن جو قرآن مجید لے کر اپنے علموں کے ساتھ, اپنے تازیوں کے ساتھ, اپنے تابوت کے ساتھ جو سب کے ہاتھ میں قرآن مجید تھے نا آقا, یہ بہت آسان اقدام ہے اور یہ اظہار ہونا چاہیے کیونکہ آپ وہ ہیں جن کو ائمہ نے سکھایا ہے کہ سر پر قرآن ہو, زبان پر کبھی بے محمدن, کبھی بے علیین, کبھی بے فاطمتا, کبھی بالحسن, کبھی بالحسین. یہ شب قدر میں جو آپ سر پر قرآن رکھ کر زبان پر معصوم کے نام جاری کرتے ہیں, یہی تو معصوم نے بتایا ہے کہ نہ قرآن کو چھوڑو نہ اہل بیت کو چھوڑو. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. یہی رسول اللہ نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی, میں تمہارے درمیان اللہ کی دو گراں قدر, میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 سنگین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میرے اہل بیت. اگر تم نے ان سے تمسک اختیار کیا, اگر تم ان سے جڑ گئے, ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یہاں تک کہ یہ دونوں حتیٰ یرد علی الحوض, میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. تو اگر آپ نے دیکھا یہ قرآن کا معاملہ جو تھا کیا اتنا غیر اہم تھا کہ ہم اس قرآن کی بے حرمتی کو نظر انداز کر کے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہوئے, اظہارات کرتے ہوئے, خطبات دیتے ہوئے, تقریرات کرتے ہوئے
جذباتی خطاب کرتے ہوئے نظر آئے یا نہیں؟ سب کو مل کر قرآن مجید کی حرمت کے لیے ایک مقام پر آ جانا چاہیے تھا. یہ ہوا کیوں؟ یہ بے حسی آئی کیوں؟ پھر بات پلٹے گی وہاں. اگر کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام کے اس قتل پر سب بیک زبان مل کر احتجاج کر رہے ہوتے، سب بیک زبان مل کر احتجاج کر رہے ہوتے، تو آج یہ دگرگوں حالت نہ ہوتی. یہ امام حسین علیہ السلام کا غلام. ہم امام حسین علیہ السلام سے جو ان کا نام لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ نیچے تک پہنچیے نا، جڑ تک پہنچیے. امام حسین علیہ السلام کا نام، امام حسین مشترک اثاثہ ملت اسلامیہ ہے. شیعہ بھی امام حسین کی عظمت کے قائل، سنی بھی امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے قائل. نام امام حسین علیہ السلام کا کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے دوسرے معصومین بھی شہید ہوئے، بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے، کسی کو زہر سے شہید کیا، امام علی علیہ السلام کو تلوار سے شہید کیا. لیکن جیسا سوگ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کا کرتے ہیں، ویسا سوگ دیگر معصومین کا نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اگر کربلا میں صرف شہادت نہیں ہوئی، کربلا میں ناموس رسالت کی توہین ہوئی ہے. یہ آپ سیاپوشی سمجھ رہے ہیں؟ یہ احتجاج ہے، احتجاج اس حرمت رسول کی پامالی کے خلاف احتجاج. یہ عزاداری سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پامال کیا گیا اس کے خلاف احتجاج ہے. امام حسین نے کہا تھا نا، حل من ناصر ینصرن، حل من مغیث یغیثن، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. حرمت رسول اللہ پامال کی گئی. آغا حرمت رسول اللہ. لوگوں کو کربلا میں سواری کی نسبت یاد آ رہی تھی. جب سواری پر تیر چلائے جا رہے تھے تو کسی نے بڑھ کر کہا، خبردار حسین کی سواری کو تیر نہ لگنے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سواری رسول اللہ کی سواری ہے. لوگوں کو سواری دکھائی دے رہی تھی رسول اللہ کی، رسول کے دوش کا سوار دکھائی نہیں دے رہا تھا. یہ معاملات جو ہم مصائب میں آگے بیان کرتے ہیں، یہ حرمت رسول خدا کا دفاع. قرآن کی توہین ہم سب کے لیے مشترک المیہ ہے. آج میں نے برادر سے خواہش کی آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک قرآن کا نسخہ رکھنا چاہیے اسی علم کے سائے میں. اگر آپ قرآن اہل بیت سے متمسک ہیں، یہ معاملہ شیعہ و سنی کا نہیں ہے. خدا رہا اس خل سے باہر آئیے. جو آپ کے اعتقادات آپ کو مبارک، جو میرے اعتقادات مجھے مبارک. نہ آپ کو ادھر بلایا جا رہا ہے نہ ہم ادھر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن حق کے لیے، حسین کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے، ناموس رسالت کے لیے ایک کام پر ماحول دنیا کو تو اظہار کر کے ہم حسین کے نام پر متحد ہیں، ہم اللہ کے نام پر متحد ہیں. امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار منبر پر آ کر، بار بار، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بار بار، اور کم از کم میں اگر آپ کے سامنے یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی استثناء کے تمام امت مسلمہ کے لیے حجت ہے یا نہیں؟ یعنی رسول اللہ اگر کوئی عمل انجام دیں، اگر وہ فرض و واجب نہ بیان کریں تو کم سے کم مستحب تو ہوگا نہ. ہماری اصطلاح میں واجب و فرض اصطلاح ایک ہی ہے. یعنی واجب جس کو ترک نہ کیا جا سکتا ہو، جس کے ترک کرنے کے اوپر وعید ہو، جس کو انجام دینا ضروری و لازم ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ واجب کی، فرض کی تاکید بھی نہیں کر رہے ہیں، ایک بات تو طے ہے نا کہ جس کو رسول انجام دے رہے ہیں وہ کم سے کم سنت ہے. اتنا تو طے ہے نا. اچھا اگر رسول اللہ اس کو بار بار انجام دیں تو وہی عمل کیا ہو جائے گا؟ سنت موقدہ.
اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول نے کتنی دفعہ ممبر سے بیٹھ کر فاطمہ کے فضائل بیان کیے؟ رسول نے کتنی دفعہ ممبر سے علی کے فضائل بیان کیے؟ رسول نے کتنی مرتبہ حسن و حسین کے فضائل بیان کیے؟ یہ تو طے ہے کہ رسول اللہ نے گاہ بگاہ بار بار ان ذوات قدسیہ کے فضائل کو بیان کیا، تو اب ممبر سے فضائل بیان کرنا اگر واجب نہ بھی ہو تو کم سے کم سنت موقدہ ضرور ہے، سنت موقدہ ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مرتبہ حسین ابن علی علیہ السلام کی حیات پاکیزہ کے دوران امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہایا ہوگا، کتنی مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہایا، کبھی جناب ام سلمہ کے حجرے میں، کبھی اپنی کسی دوسری زوجہ کے حجرے میں، کبھی فاطمہ زہرا کے گھر میں، کبھی خاک سونپتے ہوئے۔ تو کم سے کم اتنا تو ہے نا کہ حسین پر رونا سنت موقدہ ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام قبل شہادت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا اور مولا پر، اپنے نواسے پر، اپنے فرق پر، یعنی اپنے ٹکڑے پر آنسو بہا۔ اگر کیوں تقسیم کر دیا، کیوں ہم جدا جدا ہو گئے دین کی راہ میں؟ پھر مثال دوں، جہاں مشترکن چیزیں ہیں ممانعت کی طرف لے کے جائیں، وہاں سوال اٹھائیے۔ اتنی گنجائش آپ بھی دیں، پیار محبت سے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ذکر حسین ابن علی علیہ السلام کریں سب مل کر، میلاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں سب مل کر، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کریں مل کر، غدیر کا جشن ہو، ولادت رسالت مواب کا جشن ہو، ولادت امیر المومنین کا جشن ہو، سید الشہداء کا ذکر ہو، فاطمہ زہرا کا ذکر ہو، اصحاب باصفا کا ذکر ہو، اس میں اور آپ متفرق ہو جائیں، اور جب بات ہو فسق و فجور کی تو مجتمع ہو جائیں۔ یہ روش تو اسلامی نہیں ہے، یہ روش تو مسلمانوں والی نہیں ہے، اس کو باقی رکھنا۔ بس میں اور آپ جب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں سید الشہداء سے، امام حسن سے، امام علی سے، جناب صدیقہ طاہرہ سے اور رسول اللہ سے، تو یہ دعویٰ فقط دعویٰ نہ رہے، اس پہ دلیل بھی ہے، اور دلیل یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے اس سے محبت کرے، کیونکہ اگر جب دعویٰ بغیر دلیل کے ہوتا ہے تو اس کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن جب دعویٰ دلیل کے ساتھ ہو تو اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعویٰ بدلیل کوئی ارزش نہیں رکھتا، دعویٰ پہ دلیل کوئی ارزش نہیں رکھتا، دعویٰ بدلیل ارزش رکھا کرتا ہے۔ صبح سے شام میں اور آپ کتنے دعوے کرتے ہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا وہ سارے دعوے مبنی پر حق ہوتے ہیں؟ ہم موہب ہیں، ہم چاہتے ہیں، کمال یہ نہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم جنتی ہیں، کمال یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے بتایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے جنت یہ کہتی ہے کہ یہ جنتی ہے۔ یہ ہے دعویٰ بدلی۔ میں اور آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ میرا اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنتی، دوسرا آیا اس نے کہا میں جنتی، تیسرا آیا اس نے کہا میں جنتی، چوتھا ہے تم سب نہیں میں جنتی۔ لیکن رسول بتا رہے ہیں کہ لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں۔ میرے اصحاب میں سے 3 ہیں کہ جن کی جنت تمنا کر رہی ہے، اور وہ 3 کون ہیں؟ رسول اللہ نے نام لے کر بتایا کہ سلمان کی تمنا جنت کر رہی ہے، مرداد کی تمنا جنت کر رہی ہے، افضل کی تمنا جنت کر رہی ہے۔ تو جو ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، پھر اس کی تمنا بھی جنت کرے گی، کیونکہ یہ وہ ہے جو رسول کی راہ پر چلتے ہوئے دکھائی دی۔ یہ رسول کی راہ پر چلے آگا، توجہ کہ یہ رسول کی راہ پر چلے۔ کیسے چلے رسول کی راہ پر؟ ایک دفعہ حضرت ابوذر علیہ السلام آئے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس،
اور آنے کے بعد حضرت ابو ذر نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا امیر المومنین، یا علی، آپ سلمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سلمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اس کے لیے رسول اللہ کی حدیث اپنے ذہن میں رکھیے گا. کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سلمان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. امیر المومنین نے کوئی جواب نہیں دیا. دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، کہا کہ کل فجر کے بعد آنا. اب فجر کے بعد جب ابو ذر علیہ السلام حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو دیکھا سلمان سلام اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے. یہ تینوں افراد فجر کے بعد مسجد میں گفتگو میں مصروف ہوئے. بات ہوتی گئی، گھر کی طرف چلے، اٹھ کر گھر کی طرف جانے لگے. امیر المومنین علیہ السلام اپنے بیت الشرف میں داخل ہو رہے تھے. ابو ذر آگے بڑھے کہ یا علی، آپ نے بتایا نہیں جو کل میں نے سوال کیا تھا. کہا ابو ذر جائیے مسجد میں اور واپس مسجد سے دوبارہ آئیے. ابو ذر مسجد میں گئے، واپس آئے. کہا دیکھتے ہوئے آئیے گا کتنے قدموں کے نشان ہیں، کتنے لوگ اس راہ سے آئے ہیں. گئے، واپسی کی طرف آئے. اب جب واپس آنے لگے نا تو آ کر امیر المومنین کو بتایا، یا امیر المومنین، مسجد گیا تھا، وہاں سے آ رہا ہوں. نکلے ہم 3 لوگ تھے، قدموں کے نشان فقط 2 لوگوں کے ہیں. کیا سبب ہے اس کا؟ امیر المومنین نے کہا ابو ذر جواب یہی ہے، جب آپ آ رہے تھے نا تو آپ شانہ بشانہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، لہذا آپ کے قدموں کے نشان اور میرے قدموں کے نشان موجود ہیں. لیکن سلمان اس راہ پر ایسی اتباع کرنے والے ہیں کہ جہاں میرے نقش قدم تھے سلمان نے اس کے علاوہ اپنا قدم نہیں رکھا، بلکہ اسی راہ پر چلتے ہوئے کامیابی کی طرف بڑھے. مل کے صلوات پڑھے محمد وال. تو آپ نے سوچا کہ ان کے لیے رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، اسی طریقے کا انسان کو بننا چاہیے کہ جنت اشتیاق کرے کہ یہ حسین کا عزادار، میں اس کی تمنا کر رہا ہوں. بس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کیا تھا. وہ جوانان جنت کے سردار، ان کے صدقے میں اللہ نے کون و مکہ کو خلق کیا، انہی کو جوانان جنت کا سردار بنایا گیا. انہی کا ذکر کرنے میں اور آپ یہاں بیٹھے. بس آج 12 محرم گزر گئی، سویم منا لیا آپ نے امام حسین علیہ السلام کا. یہ سویم جس ہستی کا منایا جا رہا ہے اس لیے منایا جا رہا ہے کیونکہ سویم حسین ابن علی کا ہوا ہے، اور 40 بھی امام حسین کا اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ امام حسین کا 40 گھر والوں نے کیا ہے. خاص روایت ہے امام حسین کے 40 سے متعلق ہمارے پاس. گھر والوں کو نہ صرف یہ کہ رونے نہیں دیا گیا، بلکہ جب گھر والے رونا چاہتے تھے تو پشت تازیاں نہیں مارا جاتا. صرف پشت تازیانے نہیں مارے جاتے تھے. جب علی و فاطمہ کی بیٹیاں، جب رسول اللہ کی نواسیاں مختلف بستیوں سے گزاری گئی ہیں نا، تو چھتوں سے کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا. کون زینب؟ بس ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ کی زحمت تمام. کون زینب حسین سے جدا ہوئی؟ سویم یعنی تیسرا دن. ایک روایت ہے عرب میں تاریخ تھی کہ جب لڑکی کا نکاح ہوتا تھا رخصت ہو کے جاتی تھی، ماں تیسرے دن جا کر بیٹی کی احوال پرسی کرتی تھی اور بیٹی کو اپنے گھر بطور مہمان لے کر آتی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حق جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تو جناب زینب کی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو چکی تھی. بی بی زہرا کی شہادت ہو چکی تھی. 3 دن کے بعد جناب فضہ سلام اللہ علیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے گھر گئی. دیکھا جناب زینب مصلی پر ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بی بی کے چہرے پر پریشانی ہے. فضہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، شہزادی سب خیریت تو ہے؟ جناب زینب نے
گریے کے ساتھ کہا کہ فضہ 3 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا، 3 دن گزر گئے میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا۔ عجب محبت تھی جناب زینب کو امام حسین سے۔ آج امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا 15 دن تھا، اور زینب کس حالت میں ہے کہ جب زینب ماجائے کے لاشے پر پہنچی ہے نا تو رسن بستہ ہے، پشت ناقہ پر سوار ہے، جناب زینب نے خود کو ناقے سے گرایا، کونیوں کے بل امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر آئیں، اور آنے کے بعد ایک مرثیہ پڑھا، مدینہ کا رخ کیا، کہا وا محمدہ وا جدہ ھذا حسین المرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتک سوایا، اے رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کے اعضائے بدن کو کاٹ دیا گیا ہے، جو خاک اور خون میں غلطہ ہے، اور آپ کی بیٹیوں کو اسیر کیا گیا ہے۔ زینب اس حالت میں ماجائے کا لاشا دیکھ رہی ہے۔ عزیزوں وہ وقت یاد آیا نا کہ جب حضرت حمزہ کا لاشا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رکھا ہوا تھا، جب رونے والی حمزہ کے لاشے پر آ رہی تھی، رسول نے دیکھا جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ آ رہی ہیں، تو اس سے ابا کو اتارا، جناب حمزہ کے لاشے پر بچھا دیا، ابا کوتا تھی، قدموں پر قص و قاشاق کو ڈالا، اصحاب آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا عمل انجام دیا، کہ میں نہیں دیکھ سکتا کہ بہن اس عالم میں بھائی کا لاشا دیکھے، یا رسول اللہ دست ادب جوڑ کر کہوں حمزہ کے لاشے پر سر تو موجود ہے مگر ہائے آپ کا حسین سر تل سے جدا ہو گیا، زینب رسن بستہ۔ سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلب منا لله وإنا إليه راجعون۔ ما